بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم و بلغنا رسولہ النبی الکریم الحمد للہ رب العالمین۔ محرم الحرام کا مہینہ جاری ہے اور اس کو غم کا مہینہ تصور کیا جاتا ہے۔ آج محرم کی 5ویں تاریخ ہے۔ جو شہادت کے دن قریب آتے ہیں تو آپ چاہنے والوں کو یہ تصور کر کے کہ اتنی پیاری مقبول ہستی وہ ہم سے رخصت ہو جائے گی، تو یہ تصور کر کے غم کی حالت مزید ابتر ہو جاتی ہے۔ تو میں امام حسین علیہ السلام کے بچپن اور آپ کی دنیا میں تشریف لانے کے سلسلے میں کچھ باتیں اپنے ینگسٹرز کو بتانا چاہتا ہوں، اور اپنے ہم عمر لوگوں کے لیے کہ وہ تو جانتے ہی ہیں، لیکن ان کے اعادہ کے لیے یہ کچھ چیزیں حاضر خدمت ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں ہجرت کو جب 4 سال ہو گئے تھے تو 3 شعبان کو امام حسین علیہ السلام مدینہ منورہ میں تشریف لائے۔ آپ کا نام حسین رکھا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نام تجویز کیا، اس سے پہلے قرۂ ارض پر یہ نام موجود نہیں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو گٹی دی، اپنی زبان مبارک چسائی، اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ جب بھی آپ کو بھوک لگتی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان اطہر آپ کو چساتے تھے اور وہ جی بھر کر رس نبوت و رسالت سے اپنے آپ کو سیراب فرماتے تھے، اور اسی جو علم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ آپ کی زبان اطہر سے وہ ایک ایسے ہے جیسے آج کل ہم ایک موبائل سے دوسرے موبائل میں ڈاٹا ٹرانسفر کرتے ہیں، تو اس کو سمجھنے کے لیے یہی کہہ لیں کہ جو سینہ نبوت میں جو علم جو رحمت اللہ عالمین کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا وہ اللہ کی مرضی سے ان کو وہ منتقل فرما رہے تھے۔ ایسے یہ ہستیاں جب اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتی ہیں تو وہیں سے اللہ تعالیٰ انہیں علم عطا کر کے بھیجتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی یونیورسٹی سے نہیں پڑھے، اور ان کا جو بچپن ہے، جوانی ہے، وہ مکہ والوں کے سامنے اور مدینہ والوں کے سامنے ہے۔ کسی استاد سے آپ نے علم حاصل نہیں کیا، کیونکہ وہ تو خود تزکیہ نفس کرنے کے لیے آئے تھے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے سارا علم دے کے بھیجا تھا۔ اسی طرح یہ امام جو ہوتے ہیں وہ منصوص بن اللہ ہوتے ہیں، اور وہ بھی علم لدنی کے مالک ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ پھر بھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ منبع ہیں علم کا، رسالت کا، نبوت کا، تو اس لیے وہ ان ہستیوں کو اپنی زبان مبارک سے وہ علم عطا کرتی رہی ہیں۔ یہ ہستی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بھی آپ نے زبان مبارک چسائی، امام حسن علیہ السلام کو بھی، اور امام حسین علیہ السلام کو بھی۔ یہ ایک ان ہستیوں کے پاس ترہ امتیاز ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے سیراب ہونا، اور پھر
آپ کے کاندھوں پر بیٹھنا، پھر نماز کے دوران آپ کی کمر پہ بیٹھنا، پھر آپ کے سینہ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منشا و مرضی اور خوشی سے کودنا، یہ ساری چیزیں ان ہستیوں کو گٹی میں ملی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 18 صفر 11 ہجری کو اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، اور پھر بھی فاطمۃ الزہرا نے آپ کی نگہداشت کی، اور 3 جمادی الثانی کو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی برکتوں سے بھی آپ محروم ہو گئے۔ پھر جناب امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ آپ کے والد گرامی نے آپ کی تربیت کی، اور وہ 21 رمضان 40 ہجری کو مسجد کوفہ میں فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے سجدہ میں تھے، تو ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ پھر 28 صفر 50 ہجری کو امام حسن علیہ السلام کو بھی زہر دے کے شہید کر دیا گیا۔ تو ان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا علیہ السلام کی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور امام حسن علیہ السلام کی تربیت کا جو کمال تھا وہ امام حسین علیہ السلام میں موجود تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب عاشورہ محرم کو آپ خیموں میں تشریف لائے اور رخصت آخری کے لیے کہا گیا، تو کوہرام بھی مچ گیا بیبیوں میں، اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے کہا کہ آج جب رخصت کا کہہ رہے ہیں میرے بھائی، تو ہمیں ہمارے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے والد گرامی امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ، ہماری والدہ صاحبہ بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور بھائی حسن مجتبیٰ یاد آ گئے، اور آپ کے جانے کا، جدائی کا تصور جب سوچتے ہیں تو یہ سب ہستیاں یاد آ جاتی ہیں۔ آپ خام سے آل ابا ہیں، یعنی کہ پنجتن پاک میں آپ 5ویں نمبر پہ آخری پنجتن پاک کے حصے ہیں۔ تو اس لیے ہم بس اللہ کی رضا کے ساتھ راضی ہیں۔ تو یہ آپ کے امتحانات ہیں، جتنے فضائل ہوں گے زیادہ اتنے ہی امتحانات زیادہ سخت ہوں گے۔ جب ابھی چھوٹے تھے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، تو عید کا وقت آ گیا تو دیکھا کہ گھر میں کھانے پینے کے لیے بھی چیزیں بہت کم تھیں، اور کپڑے بھی ایسے ہی ہوتا تھا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چوائس ملی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ حبیب خدا ہیں، تو آپ جو چاہیں آپ لے لیں، بادشاہت، زر و جواہر، حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح، یا آپ فقر چاہتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کو پسند فرمایا تھا۔ تو فقر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، کوئی چیز مل گئی تو کھا لی ورنہ صبر کیا، کوئی پوشاک مل گئی تو پہن لی ورنہ اسی کو پیوند لگاتے گئے اور پہنتے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی پوشاک مبارک میں پیوند لگے ہوئے ہوتے تھے۔ بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جب رخصتی ہوئی تو ان کا بھی جو جوڑا تھا، روایات میں آتا ہے کہ ایک جوڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیا بنا کے دیا، ورنہ وہ جو پیوند لگا ہوا جوڑا تھا وہی وہ پہنتی تھی۔ اور اس میں بھی یہ آتا ہے کہ شادی کی اگلی صبح
آپ قرآن پاک پڑھ رہی تھیں صحن میں، تو باہر سے صدا آئی کہ میں غریب عورت ہوں، میرے پاس کوئی پوشاک نہیں ہے۔ تو بی بی پاک نے اللہ کی راہ میں وہ جو نیا جوڑا تھا وہ بھی خیرات کر دیا۔ تو چونکہ یہ فقر ان کو پسند تھا، کیونکہ اللہ کی مرضی یہی تھی، حالانکہ یہ چوائس دے دی گئی تھی، لیکن وہ مرضی خدا جانتے تھے، اس لیے گھر میں 3 دن فاقے ہیں لیکن کوئی شکایت نہیں ہے۔ تو ایسے ہوا کہ عید میں بچوں نے ضد کی، امام حسن اور امام حسین نے، بچے تو نہیں شہزادے کہوں گا میں، کیونکہ نوجوانان جنت کے سردار ہیں اور ان کی والدہ خاتون جنت ہیں۔ یہ بار بار میں دہراتا ہوں، ان کے فضائل بتائیں گے، ان کی معرفت ہوگی ینگسٹرز کو، تو پھر ہی وہ ان کے فضائل سن کے خوش ہوں گے اور ان کے مصائب ہو کے غمگین ہوں گے۔ تو آپ کو بچوں نے جب اصرار کیا تو بی بی پاک نے فرمایا کہ آپ کے کپڑے درزی لے کے آئے گا۔ صبح ہوئی، دروازہ ناک ہوا، بی بی فضا گئیں تو کہا کہ حسنین کا درزی ہوں، حالانکہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ تو جب ملے صبح بچوں کو پہنانے کے لیے کھولے، وہ لباس کھولے تو دونوں سفید کلر کے تھے۔ اب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ مدینہ کے جو باقی ہمارے ہم عمر ہیں ان کے کپڑے رنگین ہیں، تو ہمارے کپڑے ہم نے سفید نہیں پہننے۔ یہ خبر بی بی پاک نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی، تو آپ تشریف لے آئے اور آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کے کپڑے رنگین ہو جائیں گے۔ یہ بات جب فرمائی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک آفتابہ ہوتا ہے برتن، اس میں پانی لے کے حاضر ہو گئے اور وہ پانی سفید کپڑوں پر بہایا گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق ایک سبز رنگ کا ہو گیا اور ایک سرخ رنگ کا ہو گیا۔ سبز رنگ کا جو سوٹ تھا وہ امام حسن علیہ السلام کو پہنایا گیا، اور جو سرخ رنگ کا تھا وہ امام حسین علیہ السلام کو پہنایا گیا۔ تو اس سے یہ اشارہ بھی مل گیا کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کو زہر سے شہید کیا جائے گا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو تلوار سے شہید کیا جائے گا۔ تو جتنی ان کے فضائل اتنی ہی ان کی آزمائشیں۔ تو جنت کے سردار بھی ہیں، حبیب خدا کے نواسے بھی ہیں، خاتون جنت کے بیٹے بھی ہیں اور خود بھی شہزادے ہیں۔ تو یہ جو حدیث مجھے دوبارہ یاد آ گئی کہ نبی پاک نے فرمایا کہ میرے یہ دونوں بیٹے نوجوانان جنت کے سردار ہوں گے، اور ان کی والدہ میری بیٹی حضرت بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، عورتیں ہیں جنت کی، ان کی سردار ہوں گی، اور ان کے والد حضرت علی کرم اللہ وجہہ ان سب سے افضل ہوں گے۔ تو یہ حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہت بڑی ہستیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی خوشی کے ساتھ خوشی اور غم کے ساتھ غم منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔